بلکہ یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ملیر کینٹونمنٹ پوری پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کا ایک ادارہ بن گیا ہے۔ اس لیے میں وجہ طور سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہماری فوج کے ارباب اختیار بھی، خود آرمی چیف بھی، کور کمانڈر بھی اس پورے سلسلے کو خود سے دیکھیں گے کہ ایک ادارہ اور اس کی انتظامیہ جس کا براہ راست تعلق پاکستان کی افواج سے ہے، وہ اگر کرپشن کا اڈا بن جائے، وہ اگر لوگوں کا حق کھانے لگ جائے، وہ اگر لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرے، اپنی جمع پونجی لگا کر اپنے بچوں کے لیے رہائشی سہولت حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر دیں، تو یہ پورا عمل ایک ادارہ فوج اور عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا ادارہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ وہ ادارہ بنتا جا رہا ہے جو افواج پاکستان کے اوپر بھی ایک کلنک کا ٹیکا بنے گا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ آرمی چیف کو اس کا نوٹس لیتے ہوئے گلشن مہران کے ان تمام الاٹیز کو ان کا حق دلوانا چاہیے، بلکہ براہ راست کور کمانڈر کور 5 جو کراچی کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کو خراب ہونے سے روکیں اور براہ راست مداخلت کر کے ملیر کینٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ کو مجبور کریں کہ وہ گلشن مہران کے الاٹیز کو ان کا حق دیں۔ اسی طرح یہ کینٹونمنٹ مسئلہ حل کر دیا جائے، یہ مسائل کو ریزالو مکانات تعمیر کرنے کا حق دیا جائے، ورنہ دوسری صورت میں اس گیٹ کے اوپر ایک دھرنا اور طویل دھرنا بھی ہو سکتا ہے، پھر حالات کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ ابھی رہا ہے اور اس بجٹ اجلاس پہ ٹیکس لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ ٹیکس لگانا ہو تو حکومت اپنی ریٹ قائم کرتی ہے، وفاقی حکومت بھی ہوتی ہے، صوبائی حکومت بھی ہوتی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 14 سال سے برسر اقتدار ہے، سوسائٹیز کے جتنے تمام مسائل ہیں اس کی جڑ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور وہ محکمے کو ذلیل و خوار کرانے کے ادارے بن چکے ہیں۔ اس لیے سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ چاہے تعلق کینٹونمنٹ بورڈ سے ہو یا دیگر سوسائٹیز کے جو لوگ رلتے پھر رہے ہیں، اس کے مسئلوں کو بھی حل ہونا چاہیے۔ جب کوئی نہیں بول رہا ہے تو جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں کہ جس کو لاوارث بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے، ہم اس شہر کے مکینوں کو لاوارث نہیں رہنے دیں گے۔ جماعت اسلامی آپ کا مقدمہ لڑے گی انشاءاللہ، اپنے بچوں کا مقدمہ لڑیں گے، ان کے مستقبل کا مقدمہ لڑیں گے، اور کسی صورت میں بھی 15 جون تک کی ہم ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، 15 جون تک اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی گیٹ کے اوپر دھرنا ہوگا اور طویل دھرنا ہوگا اور اپنا مسئلہ یہاں سے حل کروا کر جائیں گے۔ آپ سب لوگوں کو میں ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا ہے، کسی صورت اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے، اور ہم حق لینے کے لیے یہاں ملیر کینٹونمنٹ بورڈ کے چیک پوسٹ نمبر 5 پر موجود ہیں۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا ایک مرتبہ پھر خراج تحسین، بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ صاحب، ہماری ریلی کے اندر ان کو ضروری کام سے جانا تھا، لیکن آپ کا عزم دیکھ کر، آپ کے جذبے دیکھ کر حافظ صاحب اس ریلی میں آپ کے ساتھ ٹینک چوک تک جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹینک چوک پر حافظ نعیم الرحمان صاحب خطاب کریں گے، اہم اعلانات بھی ہوں گے۔ ہمارے اگلے چوک کے اوپر ہماری ریلی کے ایکشن کمیٹی کے ممبران خطاب کریں گے، راؤ سلیم صاحب۔ ہماری ایکشن کمیٹی کے ممبران بھی ہمارے اسٹیج میں لے آئے، اپنی اس ریلی میں ساجد بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریلی سے آگے نہ بڑھے، ساجد بھائی پیچھے آ جائیں۔ احمد یاسر اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اس ٹرک کے قریب تشریف لے آئے۔ راؤ سلیم صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی ٹرک کے قریب رہیں۔ ایکشن کمیٹی کے دیگر ممبران بھی اس ٹرک کے قریب رہیں۔ انشاءاللہ
ہم اپنے حق کے حصول کے لیے ایک پرامن جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ٹینک چوک تک جائیں گے اور اہم اعلانات ہونا باقی ہیں. آپ مکمل نظم و ضبط کے ساتھ اس ریلی کے اندر شریک رہیں. سلطان قمر بھائی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ بھی تشریف لے آئیں. راؤ اعظم صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ بھی آگے تشریف لے آئیں. کہ 15 جون کو ہمارے الاٹیز کو ان کا جائز حق دیا جائے, عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے. اگر 15 جون کو آپ نے عمل درآمد نہیں کیا تو ہماری تحریک کے اندر جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقطہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کینٹونمنٹ بورڈ ملیر سے الحاق چاہتے ہیں. ہم KTA کے اندر اپنا ٹرانسفر کروائیں گے اور انشاءاللہ KTA سے NOC لے کر تعمیرات کا آغاز کریں گے. لیکن کوئی ہماری اس بات کو کمزوری نہ سمجھے. انشاءاللہ 20 تاریخ کو عدالتی فیصلہ بھی آئے گا اور عدالتی فیصلہ پہلے سے موجود ہے. ہم انشاءاللہ 20 تاریخ کو جیسے پہلے اعلان کیا تھا 20 تاریخ کے عدالتی فیصلے کے بعد انشاءاللہ گلشن مہران کی سرزمین پر جماعت اسلامی کے تحت کیمپ لگائیں گے. ہمارے کارکنان انشاءاللہ آپ الاٹیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کی تعمیرات تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے اور آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے. میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ شرکا سے مخاطب ہوں. محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں گلشن مہران سے تعلق رکھنے والے تمام الاٹیز اور جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک زبردست جد و جہد کی ہے اور توفیق الدین صدیقی صاحب کی قیادت میں یہاں پر ایک بھرپور طریقے سے 12,000 الاٹیز کا مقدمہ لڑا ہے. وہ شہر کراچی جس میں مایوسیاں اور اندھیرے پھیلا دیے گئے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کا سبب یہ ہے کہ جو حکومتیں یہاں پر موجود رہی ہیں 30-35 سال سے جن لوگوں کے پاس اس شہر کی نمائندگی رہی ان کی ناک کے نیچے اس شہر کے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا رہا. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا بلکہ وہ مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوئے, وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے, وہ قبضہ مافیا کے ساتھ کھڑے ہوئے اور خود قبضہ مافیا بن گئے. پھر اس کے بعد اس شہر کے لوگوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیا. مجھے معلوم ہے کہ یہاں تحریک انصاف کے کارکن بھی موجود ہیں, لیکن میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اتنا بھاری مینڈیٹ اور اتنی تمناؤں کے ساتھ آپ نے اس پارٹی کو مینڈیٹ دیا اور ان کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دی, لیکن یہاں کراچی میں ان کی کوئی ایسی قیادت نہیں ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہو اور جو آپ کا مقدمہ لڑ سکتی ہو, بلکہ وہ بھی غاصبوں کے ساتھ اور ظالموں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. اس لیے میں اپنے ان تمام کارکنوں سے جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سارے ہمدردوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں اگر اپنے حق کو حاصل کرنا ہے, اپنی جد و جہد کو تیز سر کرنا ہے, اپنے مکانوں کی تعمیر کرنی ہے, اپنے پلاٹوں پر ہونے والے قبضوں کو چھڑانا ہے, تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کروائیں گے اور آپ کا حق آپ کو دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہائی کورٹ نے 2016 میں بھی یہ فیصلہ دیا اور اس کے بعد اب دوبارہ فیصلہ ہوا ہے
لیکن ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ملیر کینٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ اگر نہیں مانتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس بندوق ہے، چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، تو اس طاقت اور بندوق کی وجہ سے ہم کسی عدالت کو نہیں مانتے۔ میں قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کی ہدایت پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ادارے جن کا براہ راست تعلق آرمی سے ہے وہ عوام کے حقوق کو اس طرح پامال کریں اور وہ عدالتی احکامات کو بالکل جو ہے وہ روند کر رکھ دیں؟ اس کے نتیجے میں کس کو فائدہ ہے؟ اس کے نتیجے میں فائدہ چند لوگوں کو ہوگا، عوام کو نقصان ہوگا، فوج کو نقصان ہوگا، فوج کے آرمی چیف کو، کور کمانڈر کو نقصان ہوگا، اور یہ نقصان اس ملک اور قوم کا نقصان ہے۔ اس لیے وہ ملیر کینٹونمنٹ کی انتظامیہ جو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کر رہی ہے اور لوگوں کو آج 50 نہیں بلکہ 54 سال سے یہ سوسائٹی موجود ہے، 1968 کی یہ سوسائٹی ہے، اور لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا کر اپنے گھر لیے، اپنے پلاٹ لیے، لیکن کینٹونمنٹ کی انتظامیہ کی وجہ سے یہ اپنے مکانات پر تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اس میں براہ راست آرمی چیف اور کور کمانڈر اپنی ملیر کینٹونمنٹ انتظامیہ کو مجبور کریں کہ یہ کوئی ناجائز نہیں، جائز حق لوگوں کا دیں، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان جو دوریاں کوئی کرپٹ توڑا پیدا کرنا چاہتا ہے ان دوریوں کو ختم کیا جائے۔ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ 15 تاریخ کو ملیر کینٹونمنٹ بورڈ کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اگر اس اجلاس میں انہوں نے آپ کی مرضی کے مطابق، ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق اور آپ کے جائز مطالبے کو نہیں مانا، تو کیا آپ ایک بڑی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے 20 تاریخ کو آپ ہائی کورٹ میں اجتماعی طور پر اپنی درخواستیں لے کر پہنچیں گے اور ہائی کورٹ سے کہیں گے کہ عدالت، آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عدالت کیا طاقتوروں کے خلاف بھی کوئی کام کر سکتی ہے یا صرف یہ کمزوروں کو دبانے کے لیے کوئی ادارہ ہے۔ ہم سب جا کر اپنا حق عدالت میں بھی مانگیں گے، اور اگر عدالت نے بھی طاقتوروں کا ساتھ دیا تو ہمارے پاس آئین اور قانون کے مطابق جد و جہد کرنے کے علاوہ، اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس جناح ایونیو پہ ہم بیٹھ جائیں گے، ٹینک چورنگی کے سامنے موجود رہیں گے، دھرنا دیں گے اور اپنا حق لے کر یہاں سے اٹھیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو بس ہم یہ چاہتے ہیں 15 تاریخ کو اگر کینٹونمنٹ بورڈ 15 تاریخ کو اس لیے 15 تاریخ کو کینٹونمنٹ بورڈ کے اجلاس سے اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ان تمام الاٹیز کو ان کا جائز حق دیا جائے اور ان کو تمام NOCs جاری کی جائیں تاکہ یہ اپنے جو ہے مکانات کی تعمیر کریں۔ اور اس سلسلے میں گلشن میران سوسائٹی کی انتظامیہ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں۔ جب فائلوں کو پہیا لگانا ہو تو یہ انتظامیہ خوب آگے جاتی ہے، ہر جگہ پر جا کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ جب عوام کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے، کورٹ کنٹمپٹ آف کورٹ کرے، اور اسی طرح ملیر کینٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ اپنا رول ادا کرے، اور اس سب کی نگرانی آرمی چیف براہ راست کریں، کور کمانڈر کریں۔ انشاءاللہ لوگوں کو حق مل جائے گا، ورنہ جد و جہد ہوگی۔ تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا